یہ چیزیں نیچر پر کنٹرول کی قوتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی ایک قوت کو جگانے میں زندگی خرچ ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا؟ مثلا کوئی ہوا میں اڑنے لگا، ذرا سا اڑا اور لٹک گیا، اب لوگوں نے کہا یہ بڑا اللہ والا ہے، اب اس نے 15-20 سال اسی کے اندر لگائے تھے، ساری زندگی اس کے اندر لگا دی تھی۔ کر سکتے ہیں وہ قوتیں جو ہے وہ حاصل کر، ضروری نہیں کہ وہ ایمان والے ہوں، کوئی بھی ہو۔ یہ برسوں میں انہوں نے حاصل کیا، اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ پانی پر چلنے والے اگر کسی نے اس سے زیادہ فائدہ تو اس نے دیا، دنیا کا بھلا اس نے کیا جس نے کشتی بنائی، جس نے ہوا میں اڑ کر دکھایا اس سے زیادہ تو دنیا کا بھلا اس نے کیا جس نے پلین بنایا، جہاز بنایا۔ فطرت کی قوتوں پر ایسے انسان سوچ سمجھ کر آگے بڑھتا جائے اور قوت ان کو تسخیر کرتا جائے تو حکم قرآن کے اندر کہ کرو، اس شکل میں نہیں کہ اجتماعی زندگی کی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے کے بعد کوئی اس میں لگ جائے اور یہ سمجھے کہ اس سے وہ اللہ والا ہو گیا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، 7201، اور اب ہم سورت کے اختتام آخر پر پہنچ گئے۔ اس سورت کا یہ آخری درس ہے غالب۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب کوئی شیطان کی آمد ان کو چھو بھی جاتی ہے تو وہ ذکر میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی اندرونی آنکھ کھل جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کی بصیرت نظر ہوتی ہے سامنے کی، ایک اندرونی آنکھ ہے، دماغ کی آنکھ وہ کھل جاتی ہے اور وہ گہرائی سے دیکھنے لگتا ہے۔ میں پہلے بتاتا چلا آیا ہوں، جہاں کسی صورت کا اینڈ ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں تقریباً تمام صورتوں میں جس مضمون سے شروع ہوتا ہے لگ بھگ اسی مضمون کے اوپر ختم ہوتی ہے بات، درمیان میں بہت سے اور بیانات آتے ہیں۔ میں تھوڑا سا جو پچھلے درس تھا 200 تک ہوا تھا آیت، پچھلا میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں 196 سے 199 تک ترجمہ خالی، جیسے یہ اندازہ ہو گیا کہ کیا مضمون چل رہا تھا۔ درس اس کا ہو چکا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی، میرا سرپرست دوست، گارجین فرینڈ اللہ ہے، نزل الکتاب، اس نے کتاب نازل فرمائی، یہ اس کی سرپرستی ہے، اور یہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور تمام جتنے صالح لوگ ہیں ان کا وہ ولی ہے، ان کا وہ سرپرست دوست ہے، ان کی سرپرستی فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، اور اس سے ہٹ کر جب دوسروں کو لوگ آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ دوسرے کوئی بھی ہوں، چاہے وہ بے جان ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو بہت اچھے تھے، اللہ والے تھے، گزر گئے، چاہے وہ لوگ ہوں جو تصور کر لیے ہیں انہوں نے اور ان کا اصل میں تاریخ میں سوچ رکھا ہے کہ یہ تھے ایسی شخصیات اور جن کا سچ مچ کوئی وجود نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی ہوں، وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ خود اپنی مدد بھی اس وقت نہیں کر سکتے، وہ اگر چاہیں تو۔ اور اس کا ٹیسٹ یہ رکھا تھا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، ان کو، ایسے لوگوں کو جب تم ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ یہ شخصیات کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی نبی کی بھی شخصیت جس سے محبت دین کا حصہ ہے، ایک حیثیت نبی کی اپنی ذاتی بشری حیثیت، اور ایک حیثیت نبی کی وہ جس کے اندر وہ رسول ہیں اور نبی ہیں، اس میں، اور نبی سے ہٹ کر کوئی بھی پھر ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں، صحابہ سمیت، جن سے کسی جگہ کسی غلطی کا کوئی چانس یا امکان نہیں ہو۔ جو لوگ شخصیت کو سینٹر بنا لیتے ہیں، نبی کی ہم اطاعت کریں گے ان تمام چیزوں میں جس میں اطاعت کا حکم ہے، ان کی محبت بھی، یعنی نبی سمیت یہ آخری بات ہے بالکل۔ لیکن جو لوگ شخصیت کو سینٹر بناتے ہیں، رسول پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، رسول نے جو ہدایت دی اس کتاب کے ذریعے نازل کی، زندگی میں جو کچھ کیا جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے وہ اس کتاب کی عملی تفسیر یا عملی اس کی تشریح ہے، اس حیثیت سے ان کی شخصیت ہے۔ لیکن
اصل چیز وہ ہے کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، تب ان کا یہ سٹیٹس ہے۔ تو گائیڈنس جو رسول کی تمام زمانوں کے لیے ہے وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہے۔ جب لوگ اس سے جو ہٹنے کے بعد شخصیات کو لے لیتے ہیں، بات سے پیغام سے ہٹنے کے بعد، وہ پھر ہٹتے نہیں اپنی بات سے، ان کو کتاب پر لانا، اسکرپچر پر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دلیلیں آپ چاہے جتنی دیجیے، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے، غلطیاں ثابت کر دیجیے کہ دیکھو یہ کیا ہے، لیکن وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سے جڑے رہتے ہیں۔ کتنے گروؤں کو آپ نے دیکھا موجودہ دور کے اندر، ان کے بہت سی چیزیں بعض کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ جھوٹے الزام بھی ساتھ میں ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد ان میں سے ایسی ہے کہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے دھوکے دیے لوگوں کو، یا انہوں نے اور کچھ بہت سی ایسی حرکتیں کی جو ثابت ہو گئیں عدالتوں کے اندر، لیکن ان کے جو شخصیت سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے انہوں نے اسے نہیں دیکھا، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تمہیں سمجھانا دلیلوں سے بڑا مشکل ہو جائے گا، دلیل سے بتانا، غلط کر دو ثابت، نہیں ہٹتے شخصیتوں سے، جو جس گرو کے پیچھے آ گیا۔ اصل چیز پیغام ہے اور اصل چیز دلیلیں ہیں۔ قرآن نے ہر جگہ دلیل کی بات کی، اور اصل چیز اسکرپچرز ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغامات نازل ہوئے جن کتابوں کے ذریعے، وہ ان کی طرف لاؤ تو اسے نہیں سنتے۔ جو جن گروؤں کے پیچھے چل رہے ہیں، جن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے اپنے لیڈر، مذہبی لیڈر مان رکھا ہے، اگر کسی معاملے میں کوئی دلیل دو، اس سے آپ دلیل دیں، اللہ کے کلام سے دیں، کتاب سے دیں، تو نہیں سنتے۔ انہوں نے بھی تو پڑھا ہوگا، خالی آپ نے پڑھ لیا۔ تو ان کو دلیل پر لانا، اس لیے بنیاد ہی کہتا ہے قرآن کے ہدایت کدھر ہے؟ ہدایت اللہ کے کلام کے اندر۔ اس سے پہلے کہا نا کہ اس سے پچھلی آیت کے اندر ہی آیا تھا کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ وہ اللہ تمہارا سرپرست دوست ہے، گارجین فرینڈ ہے، اس نے کتاب نازل فرمائی، کتاب رسول کے ذریعے آئی۔ یہ آخری کسوٹی ہوگی اور آخری پیمانہ ہوگا۔ جو لوگ اس سے ہٹنے کے بعد لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اسے پھر فرقے بنتے ہیں، پھر کسی غلطی سے ہٹانا ان کو آسان نہیں ہوتا۔ لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک، لگے گا ایسا کہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، لیکن ان کی بصیرت، ان کی عقل کی آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ تو پھر چھوڑو انہیں، مت پڑو پیچھے۔ خذ العفو وامر بالعرف، بتاؤ انہیں جو کچھ بتا سکتے ہو ان چیزوں سے جو معروف ہیں، جانی پہچانی ہیں، کامن سینس کی ہیں، دلیلیں ہیں۔ وعارف عن الجاہلین، لیکن اس طرح کے جاہلوں سے بچ کر نکلو، الجھنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اس پر تیار نہ ہو کہ ہم اسکرپچر سے، ہم اللہ کے کلام سے، ہم ایشور کی جو اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ لوگ نام لیتے ہیں کتابوں کا، ان کی اکثریت چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، نام لیتے ہیں کتاب کا، کتاب اللہ کا، حوالے ان کے دوسری جگہوں سے ہوتے ہیں، ان کی باتیں اپنی اس کتاب سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اور کہتے ہی ہیں یہی شریعت ہے، کہتے ہی ہیں کہ یہی دھرم ہے، کہتے ہی ہیں کہ یہی دین ہے، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو ان سے الجھنا بیکار ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 199 تک جو گزرا تھا۔ اب اس کے بعد وہ 200 نمبر کی آیت ایک اور آ گئی تھی، تو یہ 199 تک کا آپ میٹر ذہن میں رکھیے گا۔ یہ یہاں پر اب اس کے بعد یہ سورت جو شروع ہوئی تھی جہاں سے، سورہ اعراف، بالکل آیت نمبر 2، آیت نمبر 1 تو وہ مقطعات تھی، الف لام میم صاد۔ آیت نمبر 2 کتاب انزل الیک، ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اب اس کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل تنگ اس کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں اس کے ذریعے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اس کتاب کے ذریعے، لتنذر بہ، اس کے ذریعے وارن کرنا ہے لوگوں کو۔ یہ ہے آتھینٹک، یہ ہے جو کسوٹی ہے، وذکری للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے ریمائنڈر اور یاد دہانی۔ یہ کتاب، یہ سورت کا شروع تھا۔ یہ اس کے بعد اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 3، یہ سورت کا شروع چل رہا ہے بھائی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، جو نازل کیا گیا، اس کی کرنا اتباع۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس سے ہٹ کر اپنے اولیاء مت بنا لینا، اس سے ہٹ کر اپنے بزرگ شیخ مت بنا لینا۔ یہ کتاب کسوٹی ہوگی جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہیں جو لوگ
جو نصیحت حاصل کرتے ہیں یا ان کا یاد دہانی جو ہے ان کی ہو جاتی ہے اس بات سے۔ پھر اس کے بعد یہ 199 تک جو کچھ آیا تھا وہی بالکل شروع میں تھا، اب یہ ختم کے اوپر ہے سورت، تو وہاں پھر یہی مضمون جو ہے وہ دہرایا گیا۔ میں نے آپ کو 199 تک بتایا، پھر اس کے بعد 200 نمبر کی اور ہو گئی تھی پچھلی دفعہ آئے اسی کی تفصیل کے اندر، کہ اس معاملے میں، کتاب کے معاملے میں اور شخصیت کے معاملے میں اگر شیطان بیچ میں آئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان اکسائے گا، اللہ سے پناہ چاہنا۔ اور پناہ چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تھا تو ہم نے پناہ چاہ لی تھی۔ پناہ چاہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے اس کا وظیفہ جو ہے پڑھ لیا۔ یہ تو تمام چیزوں کے معاملے میں ہے، یہ ذکر کے معاملے میں بھی ہے، یہ اس کو یاد کرنے کے معاملے میں بھی ہے کہ وہ اس کی پناہ کہاں ملے گی؟ اس کی پناہ کلام میں ملے گی اللہ کے، یعنی شیطان سے کیسے پناہ؟ اور ڈیفنس تو سارا اس جگہ پر ہے، تو پھر فوراً دیکھنا کہ یہ بات کیسے ریفر کی گئی ہے، جو شیطان طرح طرح کی جو بیچ میں درمیان میں شقیں نکال رہا ہے۔ انہ سمیع علیم، وہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ آج کا درس پھر یہاں سے شروع ہوا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اور پھر شیطان ادھر سے ادھر سے آئے گا، طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، طرح طرح کی چیزیں سجھائے گا، چھو بھی جائیں اس طرح کی چیزیں، تذکروا، پھر فوراً ذکر کی طرف جاؤ۔ ذکر کیا ہے؟ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، تمہیں ریمائنڈر جتنے دینے قرآن کے ذریعے دینے۔ وعید سے اگر کوئی جو ہے وہ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ انجام سے، برے انجام سے ڈرتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر ان کی آنکھ کھل جائے گی، ان کی بصیرت کھل جائے گی۔ جو لوگ متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے وہ پناہ چاہتے ہیں اللہ کی، اور اللہ کی پناہ اللہ کے کلام میں ملے گی، یہ خالی زبان سے دوہرا لینا نہیں ہے، اور پھر فوراً ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور پھر جو شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ جو یہ نہیں کرتے، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ پھر گمراہی کے اندر ان کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ثم لا يقصرون، اور پھر وہ کوئی کسر چھوڑتے نہیں، آگے جب بڑھتے چلے جاتے ہیں شیطان آگے لیتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَیْتَهَا، تم جب ان کے پاس کوئی، اب یہ ٹینڈنسی ہے کہ چمتکار اگر کوئی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں نا، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ بڑی پاورز ہوں گی، تو اس کا ثبوت یہ مانگتے ہیں کہ کوئی چمتکار لاتے کیوں نہیں، کوئی دکھاتے کیوں نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بجائے آیات قرآن نے کہا ہے، یعنی چمتکار تو کہا کہ 6000 سے زیادہ خود یہاں قرآن میں اللہ کے کلام میں ہی ہے آیات، قرآن نے چمتکار یا معجزے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے آیت۔ تو جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے یا کوئی چمتکاری چیز نہیں دکھاتے تو کہتے کہ تم تو بہت پہنچے ہو، قالوا لو لاجتبیتہا، تو خود اپنی پاور سے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، انسان کے اندر بہت سی قوتیں ہیں، بہت بے پناہ صلاحیتیں، وہ اگر چاہے تو ان میں سے کسی ایک کا استعمال، یعنی اس پر کنسنٹریٹ کرے، زندگی لگا دے، 12 14 15 17 برس لگا دے اس کے اوپر، تو وہ اس میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اجاگر کر سکتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کنٹرول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیچر یا فطرت کی قوتوں کے اوپر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ بھی لاء کے مطابق ہوتا ہے، نیچر یا فطرت کے اوپر کنٹرول، نیچر کو قابو میں کرنا۔ انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے کہ اپنے ذہن کے اندر آگے، اس نے وہ چیزیں ایجاد کی جس کے ذریعے اس نے نیچر پر کنٹرول حاصل کیا۔ آندھیوں سے بچنا سیکھا، سمندروں کے اوپر چلنا سیکھا، ہواؤں میں اڑنا سیکھا، یہ سب نیچر کے اوپر کنٹرول ہے، اس کے ذریعے وہ کرتا چلا گیا۔ یہ چیزیں نیچر پر کنٹرول کی قوتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی ایک قوت کو جگانے میں زندگی خرچ ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا؟ مثلاً کوئی ہوا میں اڑنے لگا، ذرا سا اڑا اور لٹک گیا، اب لوگوں نے کہا یہ بڑا اللہ والا ہے، اب اس نے 15 20 سال اسی کے اندر لگائے تھے، ساری زندگی اس کے اندر لگا دی تھی، تو کر سکتے ہیں وہ قوتیں جو ہے وہ حاصل کر، ضروری نہیں کہ وہ ایمان والے ہوں، کوئی بھی ہو۔ کل اصل میں مجھے یاد آ گئی ان کی، اس لیے کہ کل یہ کتاب ان کی میں نے نکالی، پرانے کچھ حوالے دیکھنے تھے۔ ایک فدا حسنین صاحب تھے کشمیر میں، انتقال ہو گیا ان کا، 2016 میں انتقال ہوا، پروفیسر فدا حسنین، ان سے خط و کتابت رہی تھی میری ادھر 90s کے اندر۔ ان کو بڑا طرح طرح کا، اور وہ کہتے تھے رامپور کبھی آؤں گا مجھے زیارتوں پہ لے چلیے گا، وہاں تو بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ بات ہے، مختلف مذاہب کے ان کوئی مطلب نہیں تھا کہ کوئی سادھو اگر آ کر کچھ دکھا جائے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا چمتکاری ہے، بڑا اونچا ہے،
بڑے قابل تھے، بہت مذاہب کا ان کو علم تھا۔ ایک بار انہوں نے لکھا کہ پچھلے دنوں میں جرمنی گیا تھا، ان سے خط و کتابت کافی رہی تھی، پچھلے دنوں میں جرمنی گیا تھا اور جرمنی میں ہمیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ بہت اونچائی کے اوپر جہاں سال بھر برف پڑتی ہے، 2 عیسائی راہب جو ہیں ہرمٹس، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ننگے، اور وہ سال بھر ایسے ہی رہتے ہیں، پورے تقریباً ننگے، وہ کھلے میں رہتے ہیں اور برف ان کے اوپر پڑتی رہتی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور ان کے پاس عجیب و غریب قوتیں ہیں۔ لوگوں نے بتایا تھا ان کو کہ کیا کیا لے جائیے، وہ بھی ساتھ میں لے گئے تھے کس طرح کی چیزیں۔ ان کے ہاتھ پہ سرسوں رکھی تو وہ پودا جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ وہ اس کے اندر سے کلے پھوٹے اور وہ پودا نکل آیا، تھوڑا سا گرو کیا، وہ پلانٹ آ گیا، وہ انہوں نے دے دیا۔ اس طرح کی 1-2 چیزیں اور تھی، کلی رکھی گلاب کی تو وہ ہلکے ہلکے کر کے وہ گلاب کی کلی پھولی اور پھر اس کے بعد پھول بن گیا، وہ انہوں نے ان کو پکڑا دیا۔ یہ قوتیں کی جا سکتی ہیں حاصل، لیکن اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی انہوں نے جو زندگی وہاں پر لگائی اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر کوئی پانی پر چلنے لگا تو اس کے پانی پر چلنے سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر کوئی ہوا کے اندر معلق ہو گیا، اور ہے اس طرح کی چیزیں معلوم ہوئی ہیں کہ کچھ لاما ہیں وہ برسوں سے ریاضتیں ان کی ایسی ہیں کہ وہ گریویٹیشن فورس کے اگینسٹ وہ زمین سے اوپر تھوڑا سا لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بہت دور کی ویژن بھی، ان کو میلوں دور کی ویژن ان کی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ برسوں میں انہوں نے حاصل کیا، اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ پانی پر چلنے والے اگر کسی نے اس سے زیادہ فائدہ تو اس نے دیا، دنیا کا بھلا اس نے کیا جس نے کشتی بنائی، جس نے ہوا میں اڑ کر دکھایا، اس سے زیادہ تو دنیا کا بھلا اس نے کیا جس نے پلین بنایا، جہاز بنایا۔ فطرت کی قوتوں پر ایسے انسان سوچ سمجھ کر آگے بڑھتا جائے اور قوت ان کو تسخیر کرتا جائے، تو حکم قرآن کے اندر کہ کرو، اس شکل میں نہیں کہ اجتماعی زندگی کی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے کے بعد کوئی اس میں لگ جائے اور یہ سمجھے کہ اس سے وہ اللہ والا ہو گیا۔ یہ تمام مذاہب کے اندر لوگ ایسے ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، جو اس طرح کی قوتیں جو ہے وہ گین کر لیتے ہیں اپنی ریاضتوں سے، ابیات سے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ آیات اس میں دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں 300-400 کے قریب ان کے معجزے، جیسے معجزے پچھلے نبیوں کے ہوتے تھے، قرآن نے تذکرہ نہیں کیا ان کا، کہ اب یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ دور گزر گیا جب لوگ اسی کے اندر الجھے رہے، اب وہ دور آ رہا ہے جو ریشنالٹی کا ہے، وہ دور آ رہا ہے جو کائنات کی کو مسخر کرنا ہو، کنٹرول کرنا ہو، فطرت کو، نیچر کو کنٹرول کرنا اس سائنٹیفک طریقوں سے ہوگا، دلیلوں سے ہوگا۔ یہ ہیں دلیلیں، اس پر عقل لگاؤ، اس پہ سوچو، غور و فکر کرو، اور یہ ہیں معجزے، اور یہ قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے۔ اسے نام قرآن نے اس کا معجزے کو بھی آیت کہا، اور ان کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ آیات ہے اللہ کی۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ یہ شعبدے جو ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو وحی آتی ہے میری طرف سے، تمہیں وارننگ دے دی، تمہارا بھلا کس میں ہے، تمہارا برا کس میں ہے، میں تو جو میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، اسے بصائر کہا قرآن کو، یہ ہے بصیرتیں، یہ ہے وہ چیزیں کہ تمہاری آنکھ کھل جائے تو تمہیں معلوم نہیں کتنی دولتیں حاصل ہو جائیں، تمہیں کتنا علم مل جائے، تمہیں کتنا اور کنٹرول حاصل کر لو، تم اپنی زندگی سنبھال لو، تم دنیا کی زندگی سنبھال لو، تو یہ بصائر ہیں، یہ ہے بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے جو آئی ہیں، یہ ہے معجزے۔ وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس میں رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو پھر مانے، جو ایمان لائیں، جو اسے مانے ان کے لیے۔ ورنہ ان چیزوں کی کتابیں جو ہیں جو طرح طرح کے فارمولوں کی رکھی رہے اور تم کھول کر نہیں دیکھو تو تمہیں کیا ملے گا؟ تو یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں، جو اسے مانیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اب قرآن تمہارے سامنے، دیکھیے یہ جو شروع ہوا تھا مضمون، اب اسی سے متعلق واپس کتاب کے اوپر واپسی ہوئی ہے، اس کی مختلف پہلو آخر کی سورت کے آخر کے حصے میں جو سورت کے شروع میں چلا تھا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے سننا، وَأَنصِتُوا، خالی خاموش رہنا نہیں، خاموش رہ کر پوری توجہ لگانا، یہ انصتوا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت ایسے شاید تمہارے لیے ہو جائے۔ تمہارے لیے اللہ کی رحمت تب ہوگی، یہ جو پہلے کہا تھا کہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہے، وہ تب ہوگی جب پڑھا جائے تو سنو اور پوری توجہ ادھر مرکوز کر کے، پھر ادھر ادھر توجہ نہیں جائے کوئی۔ کتنی آیات ہیں قرآن کے اندر جس کے اندر جہاں لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کے مسائل کے حل ہیں، فقہی مسائل کے حل ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، خود قرآن نے کہا، یہ بات کہی کہ اگر تمہیں اتباع کرنی ہے، قرآن کی بھی کرنی ہے،
اللہ کی پیروی کرنی ہے، رسول کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں جو اولو الامر ہیں، اس فیلڈ کے اولو الامر فقہا ہیں، فقہائے کرام جنہوں نے بڑا غور کیا، زندگیاں لگا دی اور لوگوں کو بہت سے مسائل سوچ سمجھ کر ان کے لیے رکھے، وہ اس فیلڈ کے تمہارے اولو الامر ہیں، ان کی بھی اتباع کرنا، قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرنا ان تینوں کی۔ لیکن جہاں پر یہ کہا، باقی جگہ تو یہ کہا کہ اللہ اور رسول کی کرنا، یا ایک جگہ یہ بھی کہا سورہ نساء میں کہ ان کی بھی اتباع کرنا، لیکن وہاں فوراً ایک وارننگ دے دی کہ اگر ہو جائے کسی معاملے میں بھی ذرا سا بھی کہیں ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے، اگر ان کے اندر اس معاملے میں اولو الامر کی اتباع کرنے میں اختلاف ہو جائے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں، کسی ایک معاملے میں، تو اس معاملے میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سے پھر واپس قرآن و سنت کی طرف واپس جانا، اللہ اور رسول کی طرف واپس لوٹنا، ان دیٹ آرڈر۔ اگر تمہیں سنت کے نام پہ چیزیں ایسی مل رہی ہو جن میں آپس میں اختلاف ہو تو دیکھو قرآن سے حل ملے گا، لازماً ملے گا، لیکن ملے گا اسے جو ڈھونڈے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ تم نوک کرو گے تو کھولا جائے گا دروازہ، نہیں پہلے تمہیں تلاش تو ہو، والذین جاہدوا فینا، ہمارے معاملے میں کوئی جد و جہد کوشش کر کے تو دیکھے، کرے تو، لنہدینہم سبلنا، لازماً اللہ نے اپنے اوپر لے لیا کہ ہم دے دیں گے راستہ کہ کدھر جانا ہے، چاہے جتنا بڑا جینیس ہو، اسے تلاش نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا۔ اور یہ جب وعدہ کیا ہے تو چاہے وہ کم سمجھ کا ہو، کم فہم کا ہو، جب یہ وعدہ کیا ہے جب اسے تلاش ہوگی تو مل جائے گا، ضروری نہیں اس کی اپنی عقل سے ملے، کہیں نہ کہیں سے اللہ دے دے گا اس کو، جس چیز کی جب تلاش ہوگی تو اللہ کے راستے کی، کہا لازماً دیں گے ہم، لیکن تلاش کرو گے تو ملے گا۔ تو اب ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے اس آیت کے اندر، فاتحہ خلف الامام، یہ کہلاتی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، بڑا اختلاف ہے اس کے اوپر، بڑے مناظرے ہیں اس کے اوپر، الگ الگ مسائل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ بھی ہے کہ اچھا پھر اگر، جسے میں نے خود پڑھا اور باقاعدہ سوالوں کے جواب میں ہے موجود، اگر کسی شافعی کو ایسا کرتے دیکھو، شافعی اس سے کچھ مت کہنا، لیکن حنفی کو کرتے دیکھو تو بتانا کہ نہیں یہ غلط، یہ دین بھی الگ الگ ہو گیا، اس کا فتوے دینے والے، سوالوں کے جواب دینے والے کہ یہ اگر ہو مسلمانوں میں سے تو ان کو ایسے ہی کرنے دینا، لیکن وہ تمہاری پارٹی والے ہو تو کہنا کہ نہ یہ غلط ہے، تو پھر ان کو صحیح راستے پر لانا، ان کو وہ ان کا صحیح راستہ ہے، وہ اگر شافعی مسلک کے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق مقتدی اگر جماعت کی نماز ہے تو اس میں پیچھے کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھیں، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت، خاموش کھڑے ہوں۔ اور مسئلہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام تک پہنچ جاتی ہے بات یہ، اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی پیچھے کھڑے ہو کر کسی مقتدی نے تو وہ حرام ہونے تک مکروہ ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی، تم نے حرام کام کر لیا۔ اور پھر اور گروپ ہے، اس میں شافعی بھی ہیں، اس میں یہ اہل حدیث کہلانے والے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور نماز ہوئی نہیں۔ تو اب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، دو کنٹراڈکٹری متضاد باتیں ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی، دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ یہ تو ہو سکتا ہے دونوں غلط ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ صحیح ہوں۔ جب بالکل اپوزٹ کسی معاملے کے اندر احکامات آ رہے ہیں یا کوئی رائے آ رہی ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے ہم تو اپنے امام کی پیروی کریں گے، وہ اپنے ہی کریں گے، تو اس کا مطلب دنیا میں آدھے لوگ تو غلط کر رہے ہیں، اب یہ اللہ کے اوپر ہے کہ انہیں معاف کرے یا ان سے کہے تم نے سوچا کیوں نہیں، تم نے معلوم کیوں نہیں کیا، یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن کر رہے ہیں غلط۔ اگر وہ کہتے ہیں آدھے لوگ، تو پھر آدھے لوگوں کی نماز کچھ غلط ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہو رہی، لیکن ہو رہی کچھ غلطی، اس کے اندر کچھ کمی ہو رہی ہے، اور وہ کمی سے نماز کا جو مقصد ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ تو یہ تلاش کیوں نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے، یہ تلاش کیوں نہیں ہے؟ ہمارے امام نے جو کچھ بتایا، تم کون سے ہو، اس پارٹی کے، اس فرقے کے، تو تمہیں یہ کرنا ہے، وہ دوسروں کو یہ کرنا ہے۔ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے سورہ فاتحہ، تو اس میں نے آپ کو یہ دو بتائے، اب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ تو بلینک کھڑے رہتے ہیں، حنفی جیتتے ہیں۔ اب بلینک جب بھی کھڑے رہیں گے، آپ کو تو ابھی رمضان میں اس موضوع پر بہت کچھ باتیں آئی نا، جب بلینک کھڑے رہیں گے آپ تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اپنے مسائل میں گھومے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود رہیں، تو پھر وہ ہوتا ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ کچھ بھی مت پڑھنا، آپ کو یہی بتایا گیا کہ یہی شریعت کا حکم ہے، آپ کو یہ بتایا گیا۔ جب تک آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے اور ایسے بلینک کھڑے رہیں گے، اچھا
عصر کی نماز ہو رہی ہے، آپ کیسے توجہ کریں گے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے؟ فجر میں تو کر بھی لیں، عصر میں کر لیں اگر عربی آتی ہے تو، لیکن اب آپ کو بلینک کھڑے ہونا ہے ظہر میں عصر میں، تو جب آپ کو یا یہ کہ 2 رکعتیں جو بات کی ہیں 4 رکعتیں والی میں امام کو پڑھنے دیجئے، وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو بلینک کھڑے ہونا ہے، تو یہ بڑی محمل بات ہے، یہ کامن سینس کے خلاف ہے، اس سے نماز نہیں ہو پائے گی جو نماز اصل ہے، تم رسم جو بھی پوری کر لو چاہے جیسے کر لو۔ اب اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں، اس کے دلائل کہاں سے چلتے ہیں؟ دلیلیں ساری حدیثوں سے چلتی ہیں، حدیث کی کتابوں سے، اور متضاد حدیثیں بھری پڑی ہیں بہت دونوں طرف کی، یعنی بغیر دلیل کے کوئی نہیں کر رہا، وہ دلیلیں اپنی لاتے ہیں روایات، یہ اپنی لاتے ہیں روایات، یہ کہتے ہیں وہ والی جو ہے کمزور ہے، یہ کہتے ہیں یہ والی کمزور ہے، اور اس پہ چل رہے ہیں اپنے مناظر۔ تو جب یہ اختلاف ہو جائے تو قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ حل کیا کیا نکالے؟ یہ تو بلینک کھڑے ہوئے، وہ جو کہتے ہیں کہ پڑھنی ضروری ہے، اب وہ بھاگتے ہوئے آئے، امام کہہ رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جلدی سے انہوں نے ہاتھ باندھا، وہ امام گئے رکوع کے اندر، یہ اپنی پڑھ رہے ہیں پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، یہ کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور جب تک ان کی جلدی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ میں انہوں نے سورہ فاتحہ ماری، یہ گئے رکوع کے اندر تو امام کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی اپنے رکوع پورا کر رہے ہیں، اب وہ پوری رکعت پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ایک رکن پیچھے چل رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی جو ہے وہ ضروری تھی، کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ذرا سا کوئی سوچے تو کہے گا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے کامن سینس کے خلاف باتیں، کیسی بے عقلی کی باتیں، یہ کوئی کہہ دے تو کہیں گے کافر، یہ تو کیسے یہ حدیثوں کا منکر۔ اچھا بھائی حدیثیں اس کے دوسری بھی تو ہیں، دونوں طرف کی ہیں، تو اب اصل میں بات گڑبڑ دونوں طرف کچھ ہے، تو صحیح بات کیا ہے، صحیح رخ کیا ہے؟ اور بھی ہے، انہوں نے بھی ایک لائے ہیں، وہ ایک حدیث کی کتابوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا، مجھے ایک ملی، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بھی ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، ایسی بھی کوئی لائے ہو کہ ان کے نام سے ایسے آ گئی ہو، لیکن ایک صحابی کے انہوں نے کہا کہ ایسا کیا کرو کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد ایک ذرا دیر کو خاموش ہو، سکتہ کے لفظ آیا، اب وہ کتنی دیر کو خاموش ہوتا ہے؟ خاموش ہے، یہاں تو یہ بھی تو ہے نا کہ 3 مرتبہ اگر جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لی، یا کوئی ایک چھوٹی آیت اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، اتنی دیر خاموش رہا تو ان کا کہ یہ اب سجدہ سیو کرنا پڑے گا، اس کے بعد جلدی سے کوئی اب اگلی سورج شروع کرو۔ اچھا جو درمیان میں سکتا ہوں کہ اس بیچ میں اپنی پڑھ لو جلدی جلدی، اب اس بیچ میں جلدی جلدی کیسے پڑھ لیں پوری؟ یو اے ای میں ہوتا ہے، بہت کثرت سے ہوتا ہے بہت سی مسجدوں کے اندر، وہاں امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ چپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ بلینک ہو کے کھڑے ہو گئے، اتنی دیر تو مقتدی بلینک رہے تھے، اب امام نے پڑھ لی، اب وہ چپ کے کھڑے ہوئے تاکہ سورہ فاتحہ پوری کر لیں مقتدی، اپنی جلدی جلدی فراٹے والی ایک پڑھ دیں، تو یہ انہوں نے پیچھے تک اپنا فراٹا مارا، سورہ فاتحہ پوری ہوگی تاکہ سب کی نماز ہو جائے، ورنہ ان کی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ساتھ میں نہ پڑھیں تو پھر ایسے پڑھیں نا کہ امام چپ ہو گئے، اب یہ پڑھ رہے ہیں، پھر وہ چلے گئے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں، تو سب ساتھ میں رکوع میں چلے گئے، یہ طرح طرح کے پھر طریقے نکالے، یہ سارے طریقے وہ ہیں جس کے اندر لوچ ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر ہنسی آئے۔ تو جب یہ اختلاف آ جائے کہ ہم تک متضاد باتیں پہنچ گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کنٹراڈکٹری پہنچ رہی ہیں، تو پھر فائنل اتھارٹی قرآن ملے گا نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن گائیڈ نہیں کرے۔ ایسے مسائل جو چاروں ائمہ کے پاس جس کا حل نہیں ہے، نہیں آج تک نہیں ہے، مجھے ملا قرآن کے اندر، اس لیے کہ ڈھونڈا، کیا کہ یہ کیسے، جب اتنا بڑا اختلاف ہے اور زندگی کا ایک مسئلہ ہے تو ہونا چاہیے نا، تو اس کا حل ملا مجھے قرآن کے اندر ملا۔ تو پھر جب تک اختلاف اس میں نہیں ہو سنت کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ جب تک اختلاف فقہا میں نہیں ہو جس باتوں پہ، تو پھر سب نے ایک نتیجے پر سب لوگ پہنچے ہیں نا، یا زیادہ سے زیادہ افضل اور غیر افضل کا فرق ہے کہ یہ پریفریبل ہے، یہ پریفریبل، بات دونوں چیزیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو وہاں تک تو تمہیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب ایک نتیجے میں پہنچے، یا ذرا کہیں اختلاف ہے تو ان باتوں میں ہے جو کوئی اہم نہیں ہے، فروعی کہلاتی ہیں۔ لیکن جہاں بنیادی اختلاف ہو جائے تو چلو ادھر۔ اب اگر یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر ہمارے پاس کنٹراڈکٹری باتیں آ رہی ہیں، متضاد آ رہی ہیں، تو پھر فائنل اتھارٹی جو لوگ قرآن کہتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانے وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ حکم نہیں بناتے، فائنل اتھارٹی نہیں بناتے اسے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں۔
تو پھر کیوں کفر میں زندگی گزارتے ہیں؟ لیکن دقت یہ ہے یہ 3 طرح کے گروہ ہمارے یہاں بن گئے. ایک نے کہا صرف قرآن، باقی سب فضول، سب گڑا ہوا ہے، سب سازشیں ہیں. یہ بھی کہیں نہ کہیں بھٹک گئے. کتنی چیزیں ہیں جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر ملتی ہے اور ضروری ہو جائے گی، ورنہ خود آپس کے اندر وہ اس کا قرآن کی تشریح کے اندر بھٹکتے رہیں گے، وہ جو عملی کام کرنے کے ان کے معاملے میں. اور پھر ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ نہیں، عملی نام تو لیتے ہیں قرآن کا، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، لیکن ہم تو حدیث سے لیں گے ہر چیز. بس قرآن سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کی آیت کو کینسل کر دیں گے کہ یہ منسوخ ہو گئی. ہم جو چیز لیں گے حدیث سے لیں گے، بس کہیں اور سے نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی بالکل صحیح راستہ ہے. یہ بھی گمراہ ہے. بہت سی جگہوں پہ گمراہی، بعض جگہوں پہ ٹھیک ہے ان کی باتیں. اور پھر ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے ہمارے امام وہ جو کچھ کہتے ہیں انہوں نے بھی قرآن و سنت سب کو غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا تھا. تو یہ اصل میں 3 ہیں، 3 ہماری کسوٹیاں ہیں جو دی گئی ہمیں، اور بتا دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. پہلے نمبر پر کلام اللہ، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ، تیسرے نمبر پر یہ برابر نہیں رکھا جائے گا انہیں، تیسرے نمبر پر غور و فکر جو اسکالرز نے کیا ہے، یا تم خود کرو اگر اس قابل ہو تو، وہ تیسرے نمبر پر. یہ اگر قرآن سے کوئی چیز بالکل فائنل صحیح، اس کا سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، تو پھر ضرورت ہی نہیں کچھ دیکھنے کی. اگر کسی جگہ یہ ہو سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے تو پھر ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل رہا ہے، اور پھر اسے دیکھیں گے کہ اس سے کیا نتیجہ نکالا اسکالرز نے. لیکن جب اختلاف ملے گا اور سب جگہ ملے گا تو پھر فائنلی قرآن کے اوپر آئیں گے. اور قرآن نے کہا قرآن میں اختلاف نہیں ملے گا، کنٹرڈکشن نہیں ملے گا. 2 آیتوں میں قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تمہیں تضاد و کنٹرڈکشن ملتے، اس کے اندر ورودابھاس. یہ اللہ کے کلام کے اندر نہیں ملے گا. جب اتنی باتیں ہو گئی تو پھر اسے آخری کسوٹی بنانا چاہیے. جب یہ مسائل آج تک نہیں حل ہو سکے تو یہ کیسے ممکن ہے قرآن میں حل نہیں ہو اور اس آیت کے اندر حل ہے؟ دیکھیے پہلے ہم کچھ چند حدیثوں پہ نظر ڈال لیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ایک حدیث آ گئی ہمارے پاس، سب لوگ حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ایک روایت ہے اور آ گئی کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اب ایک اگلی دیکھ لیں. ابھی وہ لوگ جو ہیں شافعی اہل حدیث وہ کہتے ہیں صاف ہے بالکل. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم میں سے کوئی نماز پڑھائے، امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو. اب یہ حنفی کہتے ہیں دیکھیے یہ ہے حدیث، وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور شافعی اہل حدیث اس کے پیچھے چل رہے ہیں جو پہلے آپ کو دکھائی دی. پھر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اگر ہو تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام نے جو پڑھا وہی تمہاری بھی ہو گئی. اب انہوں نے کہا حنفی کہتے ہیں دیکھیے یہ ہم اگر نہیں پڑھے تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہم نے، امام کی سورہ فاتحہ ہماری ہو گئی. تو یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے. پھر یہ کہ جو بار بار پڑھتے ہیں، مثلا امام پڑھ لیں، زور سے پڑھ لیں، اب آپ پڑھیں گے اگر اور رٹی بھی آپ نے ایسی مار دی مشینی طور پر تب تو بات الگ ہے، لیکن آپ کچھ غور کر رہے ہیں، اپنی بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے، تو کہیں نہ کہیں کلیش ٹکراؤ آئے گا نا، کلیش ٹکراؤ آئے گا، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اور وہ ضروری تھا کنسنٹریٹ کرنا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. یہ خالی کچھ ورڈز زبان سے نکالنے تھے، یہ نماز تھی کیا؟ یہ ساری باتیں اس کی چل رہی، کچھ لفظ زبان سے نکلنے والی جتنی بھی چل رہی ہیں. تو اس کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. یہ اللہ سے باتیں ہیں، کلام بڑی اہم بات ہے، یہ بہت اہم حدیث. اسے دیکھنا چاہیے کیسی سرگوشی کر رہا ہے. اب ایک دوسرے کے اگر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور ہر ایک اپنی جو ہے وہ زور زور سے پڑھ رہا ہے، یا امام زور سے پڑھ رہے ہیں پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں اپنی، تو یہ کلیش ہوگا، ٹکراؤ ہوگا. یہ کیسی مطلب وہ کلام تو کانٹیکٹ ہی اسٹیبلش نہیں ہوگا. تو انہیں دیکھنا چاہیے کیسے ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی آواز سے قرآن نہیں پڑھے. یہ اور بھی معاملے میں ہو گیا کہ بیٹھ کر کلاس ہے پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو دوسری چیز ہے کہ طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے، انہیں یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں، ان کی عادت اس میں پڑ جاتی ہے. وہاں انہیں غور نہیں کرنا ہے، وہاں وہ حفظ کر رہے ہیں. لیکن زندگی بھر ایسے ہی نہیں رہے، بات کو غور بھی کرنا ہے. تو جس وقت خالی حفظ کر رہے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ایک سچویشن ہے. لیکن نماز میں جہاں اللہ سے کانٹیکٹ ہے، جہاں کچھ سوال جواب ہے، جہاں اس سے رابطہ ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں یا ویسے آپ قرآن پر غور کر رہے ہیں، میں نے زور سے پڑھنی شروع کر دی، آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ نے بھی شروع کر دیا زور سے، چاہے نماز سے باہر چاہے الگ، ان کا ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی آواز سے قرآن نہیں پڑھے.
یہ بڑی اہم بات ہے. اب یہ اتنی حدیثیں آ گئی, اس آیت پر آ جائیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کوئی ایک حدیث پیچھے چل رہا ہے, کوئی دوسری حدیث کے پیچھے چل رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, قرآن جب پڑھا جائے تو سننا. وَأَنصِتُوا, ایسے توجہ پوری لگانا سننے کے لیے. انصتو مانے چپ رہنا نہیں, خالی مطلب ہے چپ رہنا لیکن سننے کے لیے چپ رہنا, اسے سن رہے ہیں. یہ خالی نہیں تھے کہ تم خاموش کھڑے ہو. سننا کب ہوگا؟ امام کے پیچھے, جب امام زور سے پڑھے گا, اس کے بغیر سننا نہیں ہوگا. جب یہ کہا قرآن نے فاستمعوا لہ, تو اسے سننا جب قرآن پڑھا جائے. اگر یہ نماز کے اندر کی سچویشن ہو, باہر ہو تو بھی تب بھی یہی حکم ہے. نماز کی سچویشن ہو تو پھر اسے سننا ہو, پوری توجہ ادھر لگانا, غور کرنا اس کے اوپر. قرآن ایسا نہیں ہو کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے تم اور دوسری کام کر رہے ہو اپنے باہر. نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تم بلینک ہو ایسی. اسے سننا, پوری توجہ ادھر لگانا, مرکوز کرنا ادھر. جب توجہ مرکوز کرو گے تو پھر دماغ میں ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا. لیکن وہ تب ممکن ہے جب فجر کی نماز ہو, جب مغرب کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں ہوں, اور جب عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں ہوں. اس کے علاوہ نہیں ممکن ہے. آپ امام کو نہیں سن رہے تو پھر یہ وہاں کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے اتنے حصے کے لیے یہ بات کلیئر کر دی کہ جب جہری نماز ہو جس کے اندر امام بآواز بلند جہاں قرأت کرتا ہے وہاں تمہیں خاموش رہنا ہے, ایسی بلینک کھڑے نہیں ہونا ہے. توجہ پوری لگانی ہے کہ کیا الفاظ ہے, کیا مطلب ہے, وہی تمہاری قرأت ہے. وہاں وہ حدیث ٹھیک ہے, پارشلی اتنے حصے کے لیے جہری نمازوں کے لیے امام کی قرأت تمہاری ہو گئی, تمہیں اپنی نہیں پڑھنی ہے. رسول اللہ صاحب نے کہا کہ یہ کیا آپس میں ٹکراؤ ہوگا, تو وہاں یہ حدیث ویلڈ ہے وہاں کے لیے. لیکن اگر تم نہیں سن رہے ہو تو پھر حدیث موجود ہے, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. وہاں امام کی پڑھی ہوئی تمہاری نہیں ہوگی. آدھے حصے میں یہ غلطی کر گئے, آدھے حصے میں دوسرا گروپ غلطی کر گیا. انہوں نے 5 وقت کی نمازوں پہ ایک نے اپلائی کر دیا, 5 وقت کی نمازوں پہ دوسروں نے اپنی والی روایات اپلائی کر دی. اس کی لاجک بڑی آسان ہے. قرأت کو تو چھوڑیے, جب آپ اللہ اکبر کہہ کے گئے, امام گئے, آپ امام کے ساتھ رکوع میں گئے, رکوع کے اذکار انہوں نے پڑھے, سبحان ربی العظیم, آپ نے بھی پڑھی ہے, چپ رہے تھے. امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا نہیں ہوا تھا, تمہیں پڑھنا ہے لیکن تمہیں آواز نہیں آ رہی. سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں, تشہد کے اندر التحیات, امام کا پڑھنا تمہارا نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ آواز سے نہیں پڑھ رہا, تو اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا نہیں ہوگا, تمہیں اپنی پڑھنی ہے. تو یہ تو تمہاری نماز ہے جو تم پڑھتے ہو, اور اتنے حصے کے اوپر سب لوگوں کا اتفاق ہے. کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ تمہیں تشہد میں تحیات خاموشی سے پڑھنی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ چپ رہنا, یہ کوئی نہیں کہتا زور سے پڑھنا. تمہیں تشہد میں تحیات اور جو کچھ بھی آگے ہے وہ خاموشی سے پڑھنا ہے. تو رکوع اور سجدے کی جو تمہارے اذکار ہیں وہ تمہیں خاموشی سے ادا کرنے ہیں. امام اپنے کر رہا ہے, تمہیں بھی اپنے کرنے ہیں. تو جب اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے تو ایک لاجک سیدھی سی آ گئی کہ خاموش رہ کر جو کچھ امام پڑھتا ہے وہ تمہارا نہیں ہوا, تمہیں اپنا کرنا ہے. تو آپ سورہ فاتحہ تو چونکہ لازم ہے اس لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے, ورنہ اس کے بعد اگر وقت ملتا ہے تو آپ اپنی سورت بھی پڑھیں گے. صرف سورہ فاتحہ کی بات نہیں, بلینک کھڑے ہو جائیں گے جتنی دیر اتنی دیر, پھر آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے. حل یہ ہے, دونوں روایات سب صحیح ہیں لیکن پارشل ہیں. وہ کچھ سری نمازوں کے لیے, کچھ جہری نمازوں کے لیے یہ نہیں سمجھ سکے. بنیاد اس کو بنائی اس آیت کو. اب اس آیت کو بھی لیتے ہیں بعض جگہ بحث کے اندر, لیکن وہ بحث کے اندر جو ہے وہ لے لیتے ہیں یہ حنفی لوگ, کہتے ہیں دیکھو کہا ہے چپ رہنا. ارے یہ تو دیکھو گے, یہ کہا ہے تم اسے سنو گے کیسے جب تک, یہ صرف جہری نماز کے لیے کہا, یہ بات نہیں کرتے. پھر حدیث میں یہ بھی آ گیا, ایسے سن لیں. یہ حل جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ایک حدیث کے اندر آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز سے جس میں جہری تھی, بلند آواز سے قرأت کی تھی, پلٹے تو فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی تم بھی پڑھ رہے, تم میں سے بھی کوئی پڑھ رہا تھا؟ ایک نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا تبھی تو دل میں کہہ رہا ہوتا کہ یہ کلیش کیوں ہو رہا ہے, ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے. بھائی وہ ان کی تو پوری توجہ اس پہ تھی لیکن کچھ اور بھی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کوئی پڑھ رہا تھا کچھ کیا؟ کہا ہاں میں پڑھ رہا تھا, ذرا بہت زور سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے لیکن ایسے کہ آواز جا رہی تھی کچھ. کیونکہ تبھی تو کہا کہ میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ کلیش کیوں ہو رہا ہے میرے اندر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں زہری کہتے ہیں جس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو جس نماز میں آپ جہری قرأت کرتے تھے یعنی زور سے کرتے تھے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرأت کرنے سے رک گئے. تو پھر وہ جو یعنی آیت سے جو رزلٹ نکلنا چاہیے اس آیت پہ غور کرنے تھے وہ بھی حدیث میں ایکسپلین کر دیا گیا. لیکن یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے, اس سے کوئی مطلب نہیں.
ابھی آپ یہ دکھا دیے کہ یہ کچھ نہیں، ہمارے امام جو ہیں انہوں نے یہ بتایا، اور پھر دوسروں کو مت ٹوکرا، ان کے امام نے وہ بتایا ان کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ کیسا دین ہے کہ یہ بہت سے اسلام ہے کیا؟ ہمارا عقل و فہم کا دین، غور و فکر کا دین ہے۔ قرآن کی آیتوں کو بھی بغیر سمجھے ہوئے اس کے اوپر ماتھے مت ٹیک دینا، ہمارا دین تو ہم سے یہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ تو ابھی نماز کی بات تھی، ایک بڑا ایشو جو پوری دنیا میں ڈسپیوٹ ہے الگ الگ گروہوں کے اندر، لیکن یہ نماز سے باہر بھی یہ نہیں کہا کہ نماز میں جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو تمہیں خاموش رہ کر سننا ہے۔ ایک صاحب آئے جمعے کی نماز میں، خطبہ ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی مان لی 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے، کسی صحابی کو کرتے دیکھا تھا، اسے دیکھو گے وہ بھی وہ حصہ قائم مقام ہے اس کے قرآن کے، 2 رکعتیں کم کی گئی ہیں اسی لیے کہ لوگ شروع سے آئیں، یہ بات کو آ کے جو کام ہوتا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ تمہیں کچھ ملتا نہیں ہے جمعے کی نماز کے اندر، اگر جو بات کو آتے ہو تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، تمہاری انٹری نہیں لکھی جاتی کہ تم بھی آئے تھے، وہ اس لیے کیا گیا ہے، وہ بے حد ضروری ہے اور لازم ہے۔ نماز سے باہر رکھ دیا، اس کی اپنی بہت سی حکمتیں ہیں۔ نماز کے اندر تو وہی ہوگا جو قرآن کے اندر ہے، نماز سے باہر وہ ہوگا جو اس وقت کی ضرورتوں کے اوپر لوگوں کو سمجھایا جا سکے اور ایڈریس کیا جا سکے، لیکن آداب اس کے پورے وہی ہیں جو نماز کے اندر کے تھے۔ تو اب 2 رکعتیں کم ہو گئے، ہم 2 پڑھ جائیں گے، ہمارا تو وقت بچ گیا، جمعہ ہو گیا ہمارا۔ فجر کی نماز چل رہی تھی، ایک صاحب آئے پیچھے اور انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد، اب وہاں تو قرأت چل رہی ہے، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے جلدی اپنی سنتیں پڑھی، پھر جا کے شامل ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے ایک حدیث میں یہی پڑھا تھا کہ فلاں صحابی نے یہی کیا تھا۔ اسے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس لاجک کو بھی دیکھیے کہ آپ اپنی پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے امام کی آواز آ رہی ہے، آپ رسم ادا کر رہے ہیں، خالی آنکھیں بند کر کے رٹنے والی، وہ غور و فکر والی نہیں ہے، وہ اصل میں تو ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ گئی اگر بہت ضروری تھا تو بعد کو پڑھ لو، وہ بھی ہے، حدیث ہے کہ چاہے ویسے آپ کہا فجر کی نماز کے بعد مت پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کسی کی رہ گئی تو بعد کو پڑھ لینا، تو آپ بعد کو پڑھ لیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیے، چلیے جب پڑھ لیجئے گا، میں اس پر زیادہ بحث ہی نہیں کر رہا، لیکن اس وقت تو غلط ہے، اپنے گھر سے کیا ہوتا جہاں تمہیں آواز نہیں آ رہی تھی۔ مسجد اگر بہت بڑی ہے تو ایسے حصے میں کھڑے ہوتے جہاں آواز نہیں آ رہی، امام کی آواز آ رہی ہے، آپ کی 2 رکعتیں پہلے ہوں گی اور اس کے بعد پھر آپ جا کے شامل ہوں گے، آپ کو مل گیا ہے ایک روایت کے اندر یہ۔ تو قرآن اگر جب تو تمہیں سننا ہے اور توجہ ساری ادھر رکھنی ہے، تمہاری اپنی نماز نہیں ہوگی کوئی اس وقت، تمہارا اپنا قرآن نہیں ہوگا کوئی اس وقت، اور نماز سے باہر بھی لاؤڈ اسپیکر لگا دیا بہت بڑا انہوں نے، اب اس کے بعد وہ سارے محلے میں آواز جاری ہے، قرآن چل رہا ہے، وہ عرس چل رہا ہے، کوئی اور پروگرام چل رہا ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوتیں چل رہی ہیں ایک کے بعد دوسرے کی اور تیسرے کی۔ اب وہ تو بڑی دور دور تک وہ جو جا کے انہوں نے فٹ کیے اپنے، سب کی اجازت مل جاتی ہے، اور وہ کئی کلومیٹر تک آوازیں جو ہیں وہ ہر گھر کے اندر جا رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری توجہ سارے کام چھوڑ کے ادھر لگ جانا، اسے سننا ہے، تم نہیں کر سکتے، پریکٹیکل نہیں ہے، آپ سودا نہیں لے سکتے، قرآن سنیے، کوئی اپنے گھر کی ذمہ داریاں نہیں ادا کر سکتا، قرآن سنیے، اور جب یہ ممکن نہیں ہے اور انسان کو اپنی نارمل زندگی گزارنی ہے تو وہ سب گناہ گار ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ان کو تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ انہیں ہوگا جو زبردستی اس پر جو لوگ سننے گئے ہیں وہاں تک رکھی آواز، جب اس سے باہر جائے گی لوگوں پہ بائنڈنگ ہو جائے گا سننے، اور لوگ نہیں سن سکتے، مجبوری ہے، تو پھر وہ گناہ سارا کا سارا ان کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ان کے نوٹ اسی سے بنتے ہیں، ان کی فالوئنگ اسی سے بنتی ہے کہ ہمارا سارا چلے یہاں پر، تو وہ یہ مقابلے ہوتے ہیں اور سب میں چلایا جاتا ہے، اور دور دور تک آوازیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اس کی ہو نعتیں ہو وہ دوسرے نمبر پر، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بھی قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، ان کا ذکر ہے تو وہ بھی آپ وہیں تک رکھیے، اگر یہ گناہ ہے تو وہ بھی لوگ اسے سنیں نا۔ بے ادبی کی بات ہے کہ اپنے تو اور 50 کام ہا ہو اور یہ کچھ اور ہو رہا ہے، ضرورت ہے لوگوں کی اپنی زندگی میں حل کر رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، وہ بھی یہ قرآن تو بالکل سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ آپ نے آوازیں سارے محلے کے اندر پہنچا دی اور سارے بازاروں کے اندر پہنچا دی، تو لوگ تو اپنے کام کاج نہیں روکیں گے، گناہ گار یہ کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گناہ گار ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہ جانتے ہیں کہ گناہ گار ہیں، لیکن وہ دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بات جب نوٹوں کی آتی ہے، جب بات پوزیشن کی آتی ہے، بات جب لیڈرشپ کی ہے، اس سے ان کا حلقہ بڑھے گا۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، جب ذکر کرنا ہو
اللہ کو یاد کرنا ہو، قرآن پہ غور کرنا ہو. اور ویسے اللہ کی یاد تو بڑی اہم بات ہے، اندر خاموشی سے ہو، شور مچا کر نہیں ہو. دون الجہر من القول، تمہاری آواز جو ہے وہ جہری نہیں ہو اس وقت، وہ تمہارے اپنے اندر چلے. جب تم ذکر کر رہے ہو، جب اللہ کو یاد کرو، جس انداز میں بھی کرو، چاہے وہ سوچنے کے انداز میں ہو، چاہے وہ قرآن کے الفاظ کے انداز میں ہو، جس انداز میں بھی ہو، تو پھر وہ اس کے اندر آواز تیز نہیں ہونی چاہیے، جہری نہیں ہو. بالغدو والآصال، صبح شام یاد کرو، آواز تیز نہیں ہو. ولا تکن من الغافلین، غفلت والوں میں سے مت ہو جانا کہ اس کی یاد چھوڑ دی. اور یہ بھی غفلت ہے کہ تم نے زور زور سے شروع کر دیا. یہ دونوں باتیں کہا قرآن نے، یہ غفلت کی باتیں ہیں، غافل ہے. یعنی کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا، اب حضرت نے بتا دیا فلاں. آپ نے دیکھا وہ جو ہوتے ہیں بات کو قل ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اللہ، اب وہ ایسی چلتی ہے. وہاں بھی ہوتی ہے، خالی وہی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ جو وہاں بھی جو قل کہلاتے لا الہ اب اس میں ہوتا ہے کہ اس میں یہاں پر دماغ لگانا، اس کی ضربے کہتے ہیں. یہ ضرب دل پہ مارنا، یہ ضرب دماغ پہ مارنا. اچھا ٹھیک ہے، وہ سب ٹیکنیکس ہوں گی، میں اس کے میں سے کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک سے ان سے کچھ ہوتا ہے تو اپنے ہاں خام ایسے کرو کہ کسی کو آواز نہ جائے. اور اصل میں تو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ہاں اکیلے میں ایسے کرنا، یہ کہا کہ نہیں، زور سے نہیں ہوگا، خاموشی سے ہوگا. وہ ذکر جہری خوب چلتے صوفیہ کے ہاں، اور ان کے ہاں وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے. وہاں مندروں کے اندر چلتے ہیں ان کے اپنے، اور ان کے اپنے چلتے ہیں جو ذکر جہری جو چلتے ہیں. ان الذین عند ربک لا، آخری آیت، لا یستکبرون عن عبادتہ. تمہارے رب کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ سرکشی نہیں کرتے، اس کے احکامات سے سرکشی نہیں کرتے. لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے اس کے بندے میں. بندے بننا کیا ہے؟ اس کے آگے سرنڈر کرنا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، اس سے ذرا بھی ہٹتے نہیں، اس سے سرکشی نہیں کرتے. وہ جو تمہارے رب کے قریب ہے. اب یہ خالی فرشتوں کو کہہ دیتے، ہاں فرشتے بھی، اور وہ ذرا سے بھی سرکشی نہیں. تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، تم بھی قریب ہو جاؤ گے. وہ یسبحونہ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں. اور تسبیح کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ، جاپ نہیں. تسبیح کا مطلب تیزی سے کام میں، بڑی اسپیڈ سے کام میں لگ جانا، برسکلی اس کے اندر کام میں لگ جانا. کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے آربٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کر رہی ہیں اوریجنل ورڈ، لیکن تسبیح کر رہے کا مطلب بڑی تیزی کے ساتھ میں جو حکم ہے اس کی تعمیل میں لگے ہوئے، تیزی کے ساتھ. جتنے بھی پلانٹس ہیں اور جتنے بھی ہماری سیلیشیس باڈیز ہیں، وہ یسبحونہ، تو وہ جو ہے جو نہ صرف یہ کہ سرکشی نہیں کرتے، یہ تو ہوئی کیا نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں، تیزی سے اس کے کام میں مستعدی کے ساتھ میں، چستی کے ساتھ میں لگتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس سجدے میں لگے ہوتے ہیں. سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی جتنے ہیں کہا کہ یہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ تارے بھی سجدے کر رہے ہیں، پیڑ بھی سجدے کر رہے ہیں. تو سجدے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، سجدے کا مطلب جو ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، لیکن سجدے کا مطلب یہ کہ وہ اپنا سر ٹکا دینا، یہ دنیا کی ہر زبان کے اندر ہے، ماتھا ٹیک دینا، ٹوٹل سرنڈر، اطاعت پوری کی پوری قبول کر لینا. وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ. اور یہ نہیں کرتے کہ اس کے احکامات سے ذرا سا بھی غافل ہوں، سرکشی کریں یا اس کے خلاف کریں. وہ ہیں جو اس کے قریب ہیں. یہاں صرف فرشتوں کہتے ہیں، لیکن انسانوں میں وہ ہیں جو اس کے قریب ہیں. قرآن شریف میں یہ پہلی آیت تھی، آیت سجدہ. سجدہ ایک سب پر واجب ہو گیا. جن کو وضو ہو یہی ایسے سر جھکا کے کر سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے. اللہ اکبر. اپنے گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ.